نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ رب العزت نے اگر کسی کو بھروسے کی دولت سے نواز دیا تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے الثقۃ کنزی، کہ بھروسہ تو میرا خزانہ ہے۔ تو ایک انسان کو اگر بھروسہ کی دولت حاصل ہو جائے، وہ بھروسہ مند ہو جائے، وہ لوگوں پر بھروسہ کرنے والا بن جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خزانہ دے دیا ہے۔ مگر دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بھروسے کی دولت سے محروم ہیں، ان کو کسی پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی پر بھروسہ کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو یہ تو محرومی کی دلیل ہے، اللہ رب العزت نے انہیں محروم کر رکھا ہے کہ ان کے پاس بھروسے نام کی چیز نہیں ہے۔ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے بھروسہ لوگوں پر نہیں کیا۔ ایسے لوگوں نے انبیاء پر بھروسے نہیں کیے، صحابہ کرام کی ذات پر بھروسہ نہیں کیا، اولیاء اور صلحاء پر بھروسہ نہیں کیا، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں اعتماد اور بھروسے کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، ان کے ماننے والے صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت دنیا میں آئی۔ صحابہ کرام انتہائی پاکیزہ جماعت ان کی، اللہ رب العزت ان سے راضی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو صحابہ کرام کو ان کا واجبی حق نہیں دیتے تھے۔ بالکل اسی طرح ائمہ کرام اس دنیا میں تشریف لائے، بہت سارے لوگوں نے ان کے حقوق دیے، ان کو امام مانا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی آئے جنہوں نے ان کو ان کا واجبی حق دینے سے بھی انکار کیا، واجبی حق دینا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو یہ انصاف کے خلاف ہے، دیانت کے خلاف ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے مختصر طریقے سے ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں جو سن 80 ہجری میں کوفے کے اندر پیدا ہوئی اور 150 ہجری میں اس شخصیت کا انتقال ہو گیا۔ آپ غور کریں گے تو یہ شخصیت انتہائی بابرکت اور پاکیزہ زمانے میں پیدا ہوئی۔ سن 80 ہجری خیر القرون کا دور ہے، صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت اس وقت موجود تھی، اس وقت اس شخصیت کا وجود دنیا میں ہوا، اور اسی خیر القرون جو بابرکت، پاکیزہ، خیر و برکت اور بہترین زمانہ ہے، اس زمانے میں یہ شخصیت اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ اس کا نام نامی اسم گرامی ابو حنیفۃ النعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ امام الامہ ہے، کہ پوری امت کے امام ہیں۔ دنیا میں معتبر اور مشہور طریقے سے 4 امام اس دنیا میں تشریف لائے، جن میں سر فہرست امام الائمہ ابو حنیفۃ النعمان بن ثابت کا ذکر آپ کو ملے گا، اور پوری دنیا اس کو جانتی ہے۔ دنیا نے ان کو جو درجہ ہے ان کا وہ دیا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو امام الائمہ ابو حنیفۃ النعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کو ان کا واجبی درجہ دینا پسند نہیں کرتے، اور پھر ضد، ہٹ دھرمی، اناد اور تعصب کی بیماری میں اس طرح مبتلا ہے کہ بیجا اعتراض کر جاتے ہیں۔ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ اعتراض اپنی جگہ درست ہے بھی یا نہیں، اس کا کوئی سر اور پیر ہے بھی یا نہیں، لیکن چونکہ ان کے اندر بغض و عناد ہے، نفرت ہے، اور جس طرح وہ خود بے اعتماد ہے، امت کو بھی بے اعتمادی کی کیفیت میں ڈالنا چاہتے ہیں، تو بلا وجہ کے اعتراضات وہ نقل کرتے چلے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہماری یہ کوشش رہے گی کہ ہم آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر کیے جانے والے اعتراضات کے جواب دیں۔ اس سلسلے کی آج پہلی کڑی ہم آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوئے ہیں کہ کیا امام الائمہ ابو حنیفۃ النعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ مرجیہ تھے؟ آپ پہلے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ مرجیہ کیا ہوتا ہے۔ تو مرجیہ عربی زبان کا لفظ ہے، ارجا یرجی ارجاءن سے۔ ارجا یرجی ارجاءن کے معنی ہوتا ہے پیچھے کر دینا، ڈھکیل دینا، مؤخر کر دینا۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف اور آگاہ ہو جائیں کہ مرجیہ ایک گمراہ فرقے کا نام ہے۔ مرجیہ ایک گمراہ فرقے کا نام ہے۔ اس فرقے کا ماننا یہ تھا کہ اہل ایمان جب کلمہ پڑھ لے اگر کوئی شخص تو وہ مومن بن جاتا ہے،
ایمان کا اس نے اقرار کر لیا، کلمے کی گواہی دے دی، اس کی تصدیق کر دی، وہ مومن بن گیا۔ اب کوئی گناہ اس کے لیے مضر نہیں، ابھی کتنا بھی گناہ کرے اس گناہ سے اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اس گمراہ فرقے کا ماننا تھا، مرجیہ فرقے کا یہ ماننا تھا۔ لیکن کچھ لوگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اسی فرقے کے ساتھ جوڑنے کی ایک ناکام کوشش کی اور یہ کہنا چاہا کہ امام ابو حنیفہ مرجیہ تھے۔ جس عبارت کی بنیاد پر امام اعظم ابو حنیفہ کو مرجیہ کہا گیا، اس الزام میں ان کو ملوث کیا گیا اور یہ نسبت ان کی طرف کی گئی، وہ عبارت الایمان هو الاقرار والتصدیق، یعنی ایمان کی تعریف جو ہے، اس تعریف کی بنیاد پر لوگوں نے ان پر اعتراض کیے۔ ایمان کی تعریف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف الفقہ الاکبر میں تعریف الایمان کے تحت ذکر کی، والایمان هو الاقرار والتصدیق، کہ ایمان نام ہے اقرار اور تصدیق کر لینے کا۔ الفقہ الاکبر یہ وہ تصنیف ہے کہ جب امام اعظم پر اعتراض کرنا ہوتا ہے تو دنیا کے لوگ اس کتاب کو امام اعظم کی تصنیف بنا کر کے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں امام اعظم نے اپنی کتاب الفقہ الاکبر میں ایسا لکھا ہے۔ لیکن اگر اس کتاب کی عبارت سے امام اعظم کی شان جھلکتی نظر آتی ہے تو پھر فریق مخالف کہتا ہے یہ کہاں امام اعظم کی کتاب، اس کی دلیل پیش کرو۔ تو یہ سراسر ناانصافی ہے۔ جب الزام لگانا ہوتا ہے تو اس کتاب کو امام اعظم کی تصنیف کہہ کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ الزام کہ ابو حنیفہ مرجیہ تھے، دنیا غیر مقلدیت کے بڑے بڑے علماء کرام نے الفقہ الاکبر کو امام اعظم کی تصنیف کہہ کر کے امام اعظم پر الزام لگایا۔ جیسے کہ بہت مشہور کتاب حقیقت الفقہ جو غیر مقلدین کی طرف سے شائع ہوئی ہے، اس میں بھی الفقہ الاکبر کو امام اعظم کی تصنیف شمار کیا گیا ہے۔ یہ کہا گیا امام اعظم نے اپنی کتاب میں، امام اعظم کی کتاب میں ایسا ہے جس کی وجہ سے انہیں مرجیہ کہا گیا۔ بہرحال ایمان کی تعریف امام اعظم سے یہ منقول ہے، والایمان هو الاقرار والتصدیق، کہ ایمان نام ہے اقرار کرنے کا اور تصدیق کا، یعنی دل میں جو تصدیق ایک بندہ کرتا ہے کہ میرا رب ایک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہم اس سب پر ایمان لاتے ہیں اور اس کا اقرار کر لیں تو وہ مومن بن جاتا ہے۔ یعنی ایمان کے اندر جو رکن ہے، آپ رکن سمجھیے، رکن کہتے ہیں کہ ایک چیز کے لیے جو انتہائی ضروری چیز ہو، اس کے بغیر وہ چیز موجود ہی نہ ہو سکے۔ شے کے لیے جو بنیادی چیز ہوتی ہے کہ اس کے بغیر اس شے کا، اس چیز کا وجود نہ ہو سکے، اسے رکن کہا جاتا ہے۔ تو آخر ایمان کا رکن کیا ہے؟ اس پر امام اعظم نے فرمایا ایمان صرف نام ہے اقرار اور تصدیق کا، یعنی ایمان کا رکن اقرار اور تصدیق ہے۔ عمل صالح یہ ایمان کا رکن نہیں ہے، ایمان کی حیثیت سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ عمل صالح کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، بلکہ بات بوضاحت آپ کے سامنے آئی کہ عمل صالح کی حیثیت، عمل صالح کی ضرورت رکن کی حیثیت سے نہیں ہے، ورنہ عمل صالح اپنی جگہ انتہائی ضروری چیز ہے، انتہائی ضروری چیز ہے، لیکن رکن کی حیثیت سے عمل صالح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایمان کا رکن اصلی جو ایمان کی ماہیت میں داخل ہے، ایمان کی ضرورت میں داخل ہے، اس کے بغیر ایمان کا وجود نہیں ہوگا، وہ ہے اقرار کرنا اور تصدیق قلب۔ یہ امام اعظم نے بیان کیا۔ لیکن اس عبارت کی بنیاد پر فریق مخالف نے اور بہت سارے علماء نے اور جہلاء نے اور متعصبین نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ امام اعظم مرجیہ ہیں۔ ہم آپ کے سامنے اسی کتاب یعنی الفقہ الاکبر سے ایک اور عبارت پیش کرتے ہیں جس سے بات انتہائی وضاحت کے ساتھ آ جائے گی کہ کیا واقعتاً امام اعظم ابو حنیفہ مرجیہ ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَا نَقُولُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا تَضُرُّهُ الذُّنُوبُ، ہم یہ نہیں کہتے کہ مومن گنہگار مومن کو اس کا گناہ نقصان نہیں دے گا۔ آپ نے شروع میں مرجیہ کی تعریف میں یہ بات سنی کہ مرجیہ کا ماننا یہ ہے، جو گمراہ فرقہ ہے اس کا ماننا یہ ہے کہ مومن بندہ اگر گناہ کرے تو اس گناہ سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ اس کے پاس ایمان ہے۔ اہل ایمان کو گناہ اہل ایمان کے لیے مضر نہیں۔ لیکن امام اعظم کیا فرماتے ہیں؟ ہم یہ ہرگز نہیں کہیں گے کہ اہل ایمان کو اس کے لیے گناہ مضر نہیں۔
تو امام اعظم کی یہ عبارت جو الفقہ الاکبر کی عبارت ہے بوضاحت اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ مرجیہ کچھ الگ ہے اور امام اعظم بالکل الگ ہے۔ اور دوستو، اگر صرف اور صرف ایک انسان الزام لگائے کسی کے اوپر، کسی کی طرف کوئی بات منسوب کر دے، تو اس سے ثبوت ہی اگر ہو جائے، جیسا کہ دنیا کے بہت سارے لوگ جو فریق مخالف کے ہیں، جن کو امام اعظم سے دشمنی ہے، بغض ہے، نفرت ہے، خواہ اس کے پیچھے کوئی بھی وجہ ہو، جہالت، تعصب یا اپنے علماء کی اندھی تقلید، جو بھی ہو، اگر وہ فرقہ اس بات کو مانتا ہے کہ امام اعظم پر ارجاء کا الزام لوگوں نے لگایا ہے تو امام اعظم مرجیہ بن گئے، جیسا کہ امام بخاری نے ارجاء کی بات کہی وَكَانَ مُرْجِيًا کہ ابو حنیفہ تو مرجیہ تھے، تو اگر کہہ دینے سے، اگر نسبت کر دینے سے کوئی مرجیہ بن جائے تو پھر میزان الاعتدال جو اسماء الرجال کے سلسلے میں کتاب لکھی گئی، میزان الاعتدال، اس کے اندر حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک راوی حدیث اور بخاری کے راوی حدیث اور بخاری کے راوی محارب بن دثار کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ شخص تو ایسا تھا کہ اس کے بارے میں لوگوں نے سکوت اختیار کیا، لوگ اس سے استدلال نہیں کرتے تھے، لا یحتجون بہ، اس سے استدلال نہیں کرتے تھے، کان ممن یرجی علیا وعثمان، کہ یہ ان لوگوں میں سے تھا، یہ راوی جو بخاری کا راوی ہے محارب بن دثار، یہ ان لوگوں میں سے تھا جو حضرت علی اور عثمان کو مرجیہ مانتے تھے۔ تو حضرت علی اور عثمان پر بھی لوگوں نے ارجاء کا الزام لگایا ہے، تو کیا الزام لگا دینے کی وجہ سے، کیا ان کی طرف ارجاء کی نسبت کر دینے کی وجہ سے وہ مرجیہ بن جائیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ جس طریقے سے سیدنا حضرت علی، سیدنا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہما پر ارجاء کا الزام لگایا لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بالکل اسی طریقے سے فقیہ هذه الامہ امام اعظم ابو حنیفہ النعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ پر بھی لوگوں نے ارجاء کا الزام لگایا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام نے، متقدمین علماء کرام نے بھی اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی کہ اگر ارجاء کا الزام اپنی جگہ مان بھی لیا جائے کہ امام اعظم مرجیہ تھے، تو کیا اس کا مطلب وہ مرجیہ یعنی گمراہ فرقے کے مرجیہ تھے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ اگر ارجاء کا یہی معنی لیا جائے جس سے گمراہی جھلکتی ہے کہ مومن عاصی کو، گنہگار مومن کو اس کا گناہ نقصان نہیں دے گا، اگر یہ معنی لیا جائے، یا اسی طریقے سے یہ معنی لیا جائے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا مومن، ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مومن جنتی ہے یا جہنمی، اگر یہ معنی لیا جائے تو پھر بالکل درست بات نہیں ہے۔ امام اعظم اس سے بالکل بری ہے، امام اعظم کا ماننا اس کے خلاف ہے، کیونکہ وہ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مرجیہ اور جہمیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح نہیں۔ تو امام اعظم الگ ہے مرجیہ سے اور جہمیہ سے، کیونکہ یہ تو مرجیہ اور جہمیہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے بھی منع کر رہے ہیں۔ یہ بات آپ دیکھ سکتے ہیں، مکانۃ الامام ابی حنیفہ بین المحدثین نامی ایک کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 263 پر۔ نیز ارجاء کے اور بھی معنی بیان کیے گئے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، کہ اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں، آپ اپنے بندوں کو عذاب دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو معاف کر دے تو بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں، حکیم ہیں، یعنی آپ کو اختیار ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی بندوں کی نسبت اور بندوں کے معاملات کو اللہ کی طرف ڈھکیل رہے ہیں، اللہ کے سپرد کر رہے ہیں، اللہ کی طرف اس کو جانے دے رہے ہیں کہ جو عاصی بندہ ہے، جو مرتکب کبیرہ ہے، جو گنہگار بندہ ہے، اس کا معاملہ ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو اللہ انہیں معاف کر دیں اور چاہیں تو انہیں عذاب دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ اختیارات میں سے ہیں۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے جو ایمان کی تعریف کی، الایمان هو الاقرار والتصدیق، کہ ایمان نام ہے اقرار کرنے کا اور تصدیق کا، ایمان کا رکن کہ جس کے بغیر ایمان کا وجود ہی نہیں ہو سکتا، ایمان والا بندہ بن ہی نہیں سکتا۔
اس کے لیے اصل چیز ہے ایمان کا اقرار کرنا، اس کی تصدیق کرنا، کلمے کا اقرار کرنا، کلمے کی تصدیق قلبی، یہ اصل ضروری چیز ہے۔ عمل صالح رکن کی حیثیت سے ضروری نہیں ہے۔ عمل صالح اپنی جگہ بہت ضروری ہے، لیکن رکن کی حیثیت سے وہ ضروری نہیں ہے۔ کیا یہ بات جو امام اعظم نے فرمائی ہے قرآن و حدیث سے اس پہ روشنی پڑتی ہے؟ تو جب ہم اللہ رب العزت کے فرامین، قرآن کریم کی آیات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روایات پر نظر ڈالتے ہیں تو بالکل یہ بات واضح ہو کر کے سامنے آ جاتی ہے کہ ایمان الگ چیز ہے اور عمل صالح اس سے الگ چیز ہے۔ یعنی عمل صالح کے بغیر بھی ایمان کا وجود ہو جاتا ہے، ایمان کا نام پڑ جاتا ہے، بندہ مومن بن جاتا ہے، بندے کے لیے ایمان کا لیبل لگ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت کا فرمان سورہ نحل میں ہے اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، کہ اگر کسی بندے کو مجبور کیا جائے کہ تم کلمہ کفر بکو، تم کہو کہ تمہارا خدا ایک سے زیادہ ہے، اگر اس پر مجبور کیا جائے اور بندہ مجبور ہو کر کے یہ کام کرنے لگ جائے، بندہ مجبور ہو کر کے کلمہ کفر بک لے، لیکن اس کا دل مطمئن تھا ایمان کے اوپر، اس کے دل میں ایک خدا کی وحدانیت کا یقین تھا اور ان تمام باتوں کا یقین تھا جس کا اس نے پہلے اقرار کیا تھا، پہلے تصدیق کی تھی، تو یہ شخص آج بھی شریعت کی نگاہ میں مومن ہی رہے گا۔ دوستو آپ نے غور کر لیا کہ یہ بندہ جو مطمئن بالایمان ہے، اس نے عمل کو تو چھوڑ دیا، یہ عمل صالح کیا کہاں؟ اس نے تو عمل صالح کے خلاف زبان سے ایک سے زیادہ خدا ہونے کا اقرار کر لیا، لیکن پھر بھی شریعت اس کو مومن مانتی ہے۔ یہ صرف اس لیے کہ عمل الگ چیز ہے اور عمل کے بغیر بھی رکن کی حیثیت سے نفس ایمان کا وجود اقرار اور تصدیق سے ہو جاتا ہے، وہ تصدیق اس کے دل میں موجود ہے، یعنی ایمان کا محل دل ہوا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا فرمان والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، کہ جو بندے ایسے ہیں کہ وہ ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرتے ہیں تو وہ جنت والے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 82۔ اس آیت کے تحت انتہائی مشہور مفسر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں وہاں ہونا مسائل، کہ اس آیت کے تحت چند مسائل ہیں، کچھ باتیں ہیں جو گفتگو کرنے کی ہیں جو اس آیت سے سمجھ میں آتی ہیں۔ المسألۃ الاولی العمل الصالح خارج عن مسمى الایمان، یہ وہی بات فرما رہے ہیں جو امام اعظم نے بھی بیان کیا۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عمل صالح ایمان کے مسمى سے خارج ہے۔ مسمى مصداق، کہ ایمان کی مصداق سے، ایمان کی حقیقت و ماہیت سے، ایمان کی وجودی شے، ایمان کی رکن اصلی سے عمل صالح خارج ہے۔ لأن اللہ تعالی قال والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیونکہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، دو الگ الگ چیزیں بیان کی، ایمان کا ذکر الگ سے کیا اور پھر اس کے بعد واو لا کر کے عطف کرتے ہوئے الگ سے عمل صالح کا ذکر کیا۔ فلو دل الایمان على العمل الصالح لكان ذکر العمل الصالح بعد الایمان تکرارا، کیونکہ اگر ایمان دلالت کرتا عمل صالح کے اوپر، کیونکہ اگر ایمان عمل صالح پر دلالت کرتا تو پھر عمل صالح کا ذکر ایمان کے بعد تکرار ہو جاتا، ڈبل سے ہو جاتا، اور آپ جانتے ہیں اور اہل علم اس سے بخوبی واقف ہیں کہ کلام عرب میں تکرار عیب اور نقص کی چیز ہے، عیب کی چیز ہے، نقصان کی چیز ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے، اس سے کلام کی بلاغت گھٹ جاتی ہے، کلام کا رتبہ گھٹ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا کلام تو انتہائی بلیغ ہے، تو بھلا کیسے اس میں نقص لایا جا سکتا ہے؟ اس لیے ضروری ہوئی یہ بات، اور یہاں سے بھی یہ بات وضاحت کے ساتھ آئی کہ عمل صالح ایمان سے الگ چیز ہے، ایمان کا رکن عمل صالح نہیں ہے، عمل صالح کے بغیر بھی ایمان کا وجود ہو جاتا ہے، ایک انسان مومن بن جاتا ہے نفس اقرار اور تصدیق کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعت آپس میں قتل و قتال کر بیٹھے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح صفائی کراؤ۔ اب غور کیجئے، قتل و قتال انتہائی بری چیز ہے۔
اللہ رب العزت کو ہرگز ہرگز پسند نہیں ہے کہ ایک انسان قتل و قتال کرے، لیکن اس کے باوجود، قتل و قتال کے باوجود من المؤمنین کہا جا رہا ہے، یعنی قتل و قتال کیا پھر بھی ایمان موجود ہے۔ پتا چلا کہ عمل ایمان سے الگ چیز ہے، ایمان کا وجود تو پہلے ہی سے تھا، ایمان پہلے سے اس کے دل میں تھا، اقرار کی وجہ سے، عمل صالح کی وجہ سے، اور اس کا ایمان ابھی ختم نہیں ہوا۔ یہی امام اعظم بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ایمان نام ہے اقرار کا اور تصدیق کا، عمل ایمان کے لیے رکن کی حیثیت سے نہیں ہے۔ ہاں عمل انتہائی ضروری چیز ہے لیکن رکن کی حیثیت سے نہیں۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، کہ جو بندہ عمل صالح کرے بشرطے کہ وہ مومن ہے، بشرطے کہ وہ مومن ہے، تو پھر اس کی کوشش رائے گاں اور بیکار نہیں جائے گی۔ تو دیکھ لیا آپ نے، یہاں پر بھی ایمان کا ذکر الگ سے ہے اور عمل صالح کا ذکر الگ سے کیا جا رہا ہے۔ ایمان کے اندر عمل صالح داخل نہیں ہے، یعنی عمل صالح ایمان کا رکن نہیں ہے، اس کا ایمان تو اس کے اقرار اور تصدیق کی وجہ سے اسے حاصل ہو چکا۔ اب ہم آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 1118 اور 19 پر ایک حدیث ہے، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظْمَتِي لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، میری عزت و جلالت، کبریائی اور بزرگی کی قسم کہ میں جہنم سے ہر ایسے شخص کو نکالوں گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ حاشیے میں اس حدیث کے سلسلے میں لکھا ہے کہ موحد آدمی کو، اہل توحید کو، جو اللہ رب العزت کو ایک مانتا ہے، اس کو جہنم سے نکالا جائے گا اگرچہ اس کا کوئی بھی نیک عمل اس کے ساتھ نہ ہو، اگرچہ اس نے کوئی بھی عمل صالح نہیں کیا۔ تو پتا چلا کہ عمل صالح ایمان سے الگ چیز ہے، ایمان کا وجود اور اہل توحید بننا، مومن بننا، موحد بننا، وہ اس کے اقرار اور اس کے یقین سے، اس کی تصدیق قلبی سے اسے حاصل ہو چکا۔ حاشیہ نمبر 4 بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 1119۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف کی، اگر اس تعریف کو نہ مانا جائے تو پھر بہت سارے ایسے لوگوں کو اہل جہنم ماننا پڑے گا جن کے بارے میں صحیح احادیث یہ کہتی ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ آپ غور فرمائیں، ایک بندہ ابھی ایمان لایا، اس نے کلمہ اسلام کہا، لیکن اسے نیک عمل کرنے کا موقع نہیں ملا، وہ کوئی بھی نیک عمل نہیں کر سکا اور دنیا سے چلا گیا، تو صحیح احادیث یہ کہتی ہے کہ ایسے شخص کو جنت میں داخل کیا جائے گا، ایسا شخص جنت میں جائے گا۔ اب یہ بات انتہائی وضاحت کے ساتھ آ گئی کہ صحیح احادیث کی روشنی میں اور آیات قرآنیہ کی روشنی میں یہ بات آ گئی کہ عمل صالح ایمان سے الگ چیز ہے۔ امام اعظم نے اسی کو بیان کیا تھا، لیکن اس بیان کرنے کی وجہ سے جس کے پیچھے آیات و روایات تھی، امام اعظم پر مرجیہ کا الزام لگایا گیا، تو یہ سراسر دیانت کے خلاف ہے، اور پھر لوگ اس کو نقل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یا تو اس کے پیچھے جہالت ہے، یا پھر امام اعظم کا بغض چھپا ہوا ہے، یا دشمنی ہے، یا پھر اپنے علماء کی اندھی تقلید ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب غنیۃ الطالبین میں بھی نقل کیا ہے، تو ہم اس سلسلے میں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب غنیۃ الطالبین سے فیصلہ کرتے ہیں کہ امام اعظم نے اس کو بیان کیا ہے، پیران پیر نے جو اس کو بیان کیا ہے وہ واقعتاً ایک ایسی بات تھی جو ان کو جم رہی تھی، اس کو نقل کیا، یا پہلے کی کوئی بات تھی اس کو نقل کر دیا۔ فرقوں کا ذکر کرتے ہوئے غنیۃ الطالبین میں صفحہ 222 پر فرمایا حنفیہ، اس پر حاشیہ نگار جو کہ خود غیر مقلد ہیں، فرقہ اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، نام نہاد اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ کتاب دارالعلم ممبئی سے شائع ہوئی ہے جو کہ یہ غیر مقلدین کا مکتبہ ہے۔ حاشیہ نگار لکھتے ہیں غنیۃ الطالبین کے بعض نسخوں میں یہاں حنفیہ کی جگہ غسانیہ ہے، یعنی یہ بات اب پکی ہو گئی کہ پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے صرف اور صرف حنفیہ ہی نہیں لکھا ہے، بلکہ بعض نسخوں میں حنفیہ کی جگہ غسانیہ بھی ہے۔ بطور مثال دیکھیے الغنیہ مع تعلیق و تخریج ابو عبد الرحمن صالح بن محمد عویدہ۔ آگے فرماتے ہیں محشی صاحب
باقی رہی یہ بات کہ اگر بالفرض یہ حنفیہ ہی ہو، غسانیہ نہ ہو، حنفیہ ہی ہو، تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی مرحوم نے حنفیہ کو مرجیہ کی شاخ کیوں قرار دیا، حنفیہ کو مرجیہ کیوں کہا؟ تو اس کا سبب یہی معلوم ہوتا ہے کہ امام اعظم پر ارجاء کا الزام تھا، یعنی پیران پیر کوئی نئی بات نقل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہی پرانی بات جو لوگوں نے نقل کی، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں نقل کی، اسی بات کو نقل کر رہے ہیں۔ اب اس الزام کی یا آپ کے جن اقوال سے ارجاء کا نظریہ کشید کیا جاتا ہے ان کی کیا حقیقت و توجیہ ہے، تو اس کے بارے میں عقیدہ طحاویہ کے شارح ابن ابی العز نے کئی وضاحتیں پیش کی ہیں۔ آگے یہ محشی جو خود غیر مقلد ہیں لکھتے ہیں، واضح رہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت سے توصیفی کلمات بیان فرمائے ہیں، اور آپ پر لگائے جانے والے بہت سے الزامات رفع کرنے کے ساتھ ساتھ، دور کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ائمہ سلف میں شمار کیا ہے۔ پھر غنیۃ الطالبین کے حوالے سے جو بات نقل کی گئی، خود اس کی کمزوری حاشیہ نگار نے بھی بیان کر دی کہ بعض نسخوں میں حنفیہ کی جگہ غسانیہ ہے، اور اگر ہم مان لیں کہ حنفیہ ہی ہو تو کیا وہ واقعتاً کوئی نئی بات ہے؟ تو اس کو بھی وضاحت کے ساتھ انہوں نے بیان کیا کہ نئی بات نہیں، بلکہ وہی بات جو پہلے سے چلی آ رہی تھی پیران پیر نے نقل کر دیا۔ اب غنیۃ الطالبین کتاب کی حیثیت کیا ہے؟ چونکہ عام طور سے یہ جو اعتراض ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر، یہ فرقہ غیر مقلدین یہ اعتراض زیادہ اچھالتے ہیں، تو اور غنیۃ الطالبین کا بھی حوالہ پیش کرتے ہیں کہ غنیۃ الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی نے امام اعظم کو اور حنفیہ کو مرجیہ کی شاخ قرار دیا ہے، اور مرجیہ مانا ہے، مرجیہ فرقے میں شمار کیا ہے۔ تو دنیا غیر مقلدیت کے ایک بڑے محقق اور انتہائی غالی غیر مقلد شیخ زبیر علی زئی صاحب اپنی تالیف فتاوی علمیہ جلد 2 صفحہ 421 پر فرماتے ہیں، عنوان ہے غنیۃ الطالبین اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ۔ اس میں سوال کے جواب کے بعد تنبیہ کے طور پر فرماتے ہیں، مروجہ غنیۃ الطالبین کے نسخے، مروجہ جو رائج ہیں، مروجہ غنیۃ الطالبین کے نسخے کی صحیح و متصل سند میرے علم میں نہیں ہے۔ یعنی یہ کتاب جس کے ذریعے سے غیر مقلدین امام اعظم پر الزام لگاتے ہیں، کیچڑ اچھالتے ہیں، اولاً اس کتاب کی صحیح اور متصل سند دنیا غیر مقلدیت کے محقق کو نہیں مل سکی، اور دوسری بات جیسا کہ خود اس کتاب کے حاشیہ نگار نے بیان بھی کر دیا کہ امام اعظم پر جو الزام ہے یہ کوئی نیا والا انہوں نے نقل نہیں کیا، بلکہ پرانا الزام تھا جو انہوں نے نقل کر دیا، اور اس کی حیثیت کیا ہے، کس بنیاد پر ان پر یہ الزام لگایا گیا، اس کو بھی انہوں نے وضاحت کے ساتھ پیش کیا۔ نیز حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے امام اعظم کی جو منقبت ہے، امام اعظم کی جو شان ہے، اور ان پر لگائے گئے الزام کو جو انہوں نے دور کیا ہے، اس کو بھی انہوں نے پیش کیا۔ اسی طرح ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفتاوی الحدیثیہ میں اس بات کو بیان کیا کہ غنیۃ الطالبین کا جو رائج نسخہ ہے، جیسا کہ زبیر علی زئی صاحب نے بھی اس کے رائج نسخے کے سلسلے میں فرمایا کہ اس کے صحیح اور متصل سند میرے علم میں نہیں، بالکل ایسے ہی حافظ ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ الفتاوی الحدیثیہ میں بیان فرماتے ہیں کہ غنیۃ الطالبین میں بہت ساری باتیں ایڈ کر دی گئی ہیں، اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے داخل کر دی ہے، اس نسخے پر اعتبار نہیں ہے۔ لہٰذا اب غنیۃ الطالبین میں جو باتیں اتفاقی ہوں گی ان کو تو لے لیا جائے گا، لیکن اگر کوئی بات ایسی ہے جس سے اختلاف و انتشار کی راہ نکلے، وہ بات اختلافی ہو، تو اس کو نہیں لیا جا سکتا۔ پھر اب اس بات کے ذریعے سے اور اس کتاب کے ذریعے سے الزام لگانا یہ تو انصاف کے خلاف ہے، کیونکہ محققین یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ غنیۃ الطالبین کا رائج نسخہ اس کی سند میرے علم میں صحیح طریقے سے نہیں ہے کہ اس کی صحیح سند کیا ہے۔ حافظ ابن حجر ہیثمی جیسے محقق یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ اس کی یہ کتاب مدسوسۃ علیہ ہے، یعنی اس میں بہت ساری باتیں ایڈ کی گئی ہیں، تو پھر اس پر کیسے اس کتاب کے ذریعے سے کسی پر الزام لگایا جا سکتا ہے؟ ہاں، جو باتیں ان میں اتفاقی ہوں گی ان کو لے لی جائیں گی۔